سب سے پہلے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنی حدود کا تعین کرنا ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ اس حدود کا خیال نہیں کرتی ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے بے لگام گھوڑا۔ یہ ان خواتین کے لیے ہے کہ جو کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہیں، حکمت عملی سے فیصلہ کریں۔ عورت کو چاہیے کہ عورت سے خوف محسوس کرے۔ جس عورت کی امید اللہ کے ساتھ جڑی ہے اس کے راستے خود بخود آسان ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ایک مضبوط عورت کو یہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی کمزور لوگ دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، سخت لہجے انسان کا ظرف بتاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ مرد کے بارے میں بھی یہی ہے، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں یہ اپنے خاندان کا تعارف دیتے ہیں، تو برائے مہربانی ایسا نہ کریں۔ آپ کے ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کی بصیرت سے نکلیں گے۔ تو اگر آپ مضبوط عورت بننا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ ریمیڈیز فالو کرنی پڑیں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج ہم اس چینل پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک مضبوط عورت بننے کی ریمیڈیز کیا ہیں۔ دیکھیں، مضبوط عورت ویسے تو حالات سے بنتی ہے، واقعات سے بنتی ہے، اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے وہ لمحات یا وہ حالات جن سے وہ گزر کر مضبوطی دکھاتی ہے، مقابلہ کرتی ہے، اس کو مضبوط عورت کہتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات ہمیں سائیکولوجیکلی بھی مضبوط بننے کی ریمیڈیز کو فالو کرنا چاہیے اور آنی بھی چاہیے۔ ایک عورت تب مضبوط بنتی ہے جب وہ حالات سے مقابلہ کرتی ہے یا مشکل حالات اس پر آ جاتے ہیں۔ جیسے کبھی جو ہے وہ کوئی طوفان آ جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، تو اس میں انسان اپنے آپ کو سروائیول جس طرح سے کر رہا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کی دیکھتا ہے کہ میں نے اس سے کیسے سیف رہنا ہے۔ اسی طرح ایک مضبوط عورت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ میں نے مضبوطی کیسے قائم رکھنی ہے اور اپنے مینٹلی طور پہ اسٹرانگ کیسے رہنا ہے۔ تو میں آج آپ کو کچھ سائیکولوجیکل جو ہے وہ ریمیڈیز بتا دیتی ہوں جسے اپلائی کر کے آپ ایک مضبوط عورت بن سکتی ہیں۔ بہرحال جی، مضبوط عورت بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنی حدود کا تعین کرنا ہے۔ ایک عورت جب تک اپنی حدود کا تعین نہیں کرے گی، جب تک وہ اپنی زندگی کی ریڈ لائن ایریا کو نہیں جانے گی، کیونکہ دیکھیں جب آپ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ایک سپاہی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ریڈ لائن ایریا ہے، وہاں پہ بھی بارڈر لائن ہے کہ یہ بارڈر آپ نے کراس نہیں کرنا۔ اور باقاعدہ طور پر ایک عورت کو بھی اپنی زندگی میں اسی طرح کی بارڈر لائن چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح کی ریڈ لائن چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت جو ہے وہ اس حدود کا خیال نہیں کرتی ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے بے لگام گھوڑا۔ ایک بے لگام گھوڑا اور ایک عورت، ایسی عورت جو اپنی زندگی میں حدود کا تعین نہیں کرتی، ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ کبھی زندگی میں جو ہے وہ مضبوطی دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ زندگی میں اگر ایک مضبوط عورت بننے کے لیے آپ کو جیتنا ہے اور آپ کو کسی مقام تک پہنچنا ہے تو پھر اپنی حدود کا تعین لازمی کرنا ہوگا۔ اچھا، اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ کسی جگہ پر آپ کا احترام کم ہو رہا ہے، کسی جگہ پہ آپ کی عزت جو ہے وہ گھاٹے میں جا رہی ہے اور آپ نے یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا۔ ایک مضبوط عورت ہمیشہ ڈیسیجن آن دی اسپاٹ لیتی ہے۔ اگر آپ نے آن دی اسپاٹ اپنی جو ہے وہ عزت پہ کمپرومائز کر لیا، یا جہاں آپ کی عزت کم ہو رہی ہے، احترام کم ہو رہا ہے، آپ اس پر جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتی ہیں، تو وہاں پر آپ کی عزت مزید کم ہوتی رہے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گھروں میں آپ جو ہے وہ عزتیں کم ہو رہی ہیں تو آپ اس پہ ڈیسیجن لینا شروع کر دیں۔ گھر میں اگر آپ کی عزت کم ہو رہی ہے تو اپنی جس وجوہات کی بنا پر آپ کی عزت کم ہو رہی ہے، یہ میں نے ٹیکنیکل جملہ استعمال کیا ہے عزت کم ہونے والا، یہ ان خواتین کے لیے ہے کہ جو کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہیں یا جو باہر جاتی ہیں کام کرتی ہیں اور وہاں وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا عزت اور احترام جو ہے وہ اس میں کمی آ رہی ہے، یا اگر آپ جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ میں بھی دیکھتی ہیں کہ عزت احترام میں کمی آ رہی ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بہتر کرنے اور اپنی شخصیت میں نکھار لانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ ناکام ہو جاتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں اسموتھلی جو ہے وہ چل سکتی، تو پھر آپ ڈیسیجن لے لیں اپنی لائف کا اور اپنے احترام کو قائم رکھیں۔ پھر حکمت عملی سے فیصلہ کریں۔ ہمیشہ سے جو ہے وہ حکمت عملی سے آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے اور فاصلہ بھی رکھنا ہے۔ لوگوں سے فاصلہ لازمی رکھیں، اور کبھی بھی ایک عورت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا راز کسی دوسری عورت کو نہ دیں، کیونکہ جب آپ اپنا راز کسی دوسری عورت کو دیتی ہیں، آپ سہیلیاں بناتی ہیں، آپ دوست بناتی ہیں، آپ اپنے سسرال کی باتیں، اپنے میکی کی باتیں، اپنے بچوں کی باتیں، شوہر کی باتیں، جہاں کہیں کو کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، وہ ساری باتیں جب آپ اپنی پرسنل فرینڈ سے، جسے آپ اپنی بہت بڑی کہتی ہیں، بہت آپ اس کو جو ہے وہ اپنی سہیلی کہتی ہیں کہ جی میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہی بیسٹ فرینڈ وقت آنے پر آپ کے خلاف جو ہے وہ سازش کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، اگر اس کے پاس آپ کے وہ راز ہوں گے جو راز آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھے۔ عورت کو چاہیے کہ عورت سے خوف محسوس کرے۔ عورت کو کبھی مرد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ اکثر اوقات راز پھر بھی رکھ لیتے ہیں عورتوں کے، لیکن عورت کا راز نہیں رکھ پاتی۔ اس لیے عورتوں سے اجتناب کریں، اپنی پرسنل سہیلیوں سے اجتناب کریں، ان کو بہت سارے اپنے راز جو ہیں وہ مت دیں، نہیں تو کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی عزت میں کمی آتی رہے گی اور آپ زندگی میں جو ہے وہ کبھی مضبوطی نہیں دکھا پائیں گی اور نہ مضبوط عورت کہلا پائیں گی۔ اس کے بعد اپنی امید صرف اللہ کے ساتھ رکھیں۔ اکثر اوقات عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اپنی امید جو ہے وہ رشتوں کے ساتھ جوڑ لیتی ہیں، کبھی باپ، بھائی، بیٹا، بہن، اور اپنے رشتے کے ساتھ جو ہے وہ امیدیں استوار کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں۔ لیکن
جس عورت کی امید اللہ کے ساتھ جڑی ہے اس کے راستے خود بخود آسان ہوتے ہیں. اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کی جو آپ پھینٹی کہہ لیں یا ان کو کہہ لیں کہ سزا جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک مظلوم عورت جو ہوتی ہے نا, ایک معصوم عورت, جب وہ مضبوطی کے لیول پر آتی ہے نا تو اس کے خلاف سازش کرنے والوں کو جواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اس لیے مضبوطی تبھی آئے گی آپ میں جب آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. پھر خاص بات, لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو دیں, نہیں دیتے تو آپ نے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ایک مضبوط عورت کو یہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مضبوط عورت لوگوں کی سوچ سے جو ہے وہ مضبوط نہیں بنتی, وہ اپنے کردار سے اور اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات سے اور سائیکلوجیکل ریمیڈی سے جو ہے اس کو اپلائی کر کے مضبوط بنتی ہے. تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ کالی ہیں, آپ موٹی ہیں, آپ کی عمر اتنی ہے, آپ کی یہ ہے. اکثر اوقات عورتیں اس چیز سے پریشان ہو جاتی ہیں کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, تو آپ نے پریشان نہیں ہو رہا. غلط لوگ کمنٹس کرتے ہیں اکثر اوقات, کمنٹ سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. وہ اپنی اصلیت دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا خاندان کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں. ان کی تربیت میں کمی رہ گئی ہوتی ہے, وہ اپنی کمیوں کو آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ کمزور ہیں. بیسیکلی کمزور لوگ دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. طاقتور آدمی جو ہے وہ کبھی کسی کے خلاف سازش نہیں کرتا. طاقتور آدمی کبھی کسی کے خلاف جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھاتا. اور طاقتور آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طاقت لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں ہے, نہ کہ کسی کے خلاف سازش کرنے میں ہے. تو اگر آپ مضبوط عورت بننا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ ریمیڈیز فالو کرنی پڑیں گی. اچھا, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ رویے سے پریشان ہو کر بولنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ اکثر اوقات جو ہے وہ جذباتی انداز میں جو ہے وہ عورتیں کرتی ہیں کہ اگر کوئی انہیں برا کہہ رہا ہے تو فٹافٹ اس کو جواب دیں گی کہ جی نہیں میں تو ایسی نہیں ہوں, تم نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی. ان کو خاموشی سے ڈیل کریں. یہ ایسے لوگ, ان کو ذہنی مریض کنسیڈر کریں. اگر عورتیں سے جو ہے وہ غصہ برداشت نہیں نہ ہوتا تو اس وقت یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے نا, یہ بندہ ذہنی مریض ہے. آپ اپنے ذہن میں جو ہے وہ جب یہ سوچ لیں گی کہ یہ ذہنی مریض آدمی ہے, بے شک کوئی بھی ہے جو آپ کو بدتمیزی کر رہا ہے, آپ کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے وہ اپنے تکبر یا اپنے انا میں جو ہے وہ آ کر آپ سے بات کر رہا ہے, اسے یہ سمجھیں کہ یہ ذہنی مریض ہے اور اس کو ایک پیشنٹ کی طرح جو ہے وہ ڈیل کریں. سخت لہجے انسان کا ظرف بتاتے ہیں, یاد رکھیے گا. اکثر اوقات عورتیں جو ہے وہ سخت لہجہ استعمال کرتی ہیں اور اپنے سخت لہجے کی وجہ سے اپنے شوہر کے آگے اور اپنے سسرال والوں کے آگے اور اپنے گھر والوں کے آگے جو ہے وہ ان کی عزت کم ہوتی رہتی ہے. عورت کا لہجہ ہمیشہ نرم ہونا چاہیے. اگر آپ مضبوط عورت ہیں تو آپ کو تحمل مزاج ہونا چاہیے. آپ کے نرم لہجے سے آپ دنیا فتح کر سکتی ہیں, لیکن اگر آپ سخت لہجہ کریں گی, اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چیخنے چلانے سے جو ہے وہ اپنی وقت قائم کر لیں گی, اپنا کوئی بہت بڑا امپائر کھڑا کر لیں گی. ایسی عورتیں صرف اپنا تعارف دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ کبھی بھی اپنی قدر نہیں کروا سکتی. اگر آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کریں گی تو آپ مضبوط عورت نہیں کہلائیں گی. خاموش رہنے کا سلیقہ سیکھیں, آپ کے لیے کافی بہتری آ جائے گی. ہر بات کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا آپ جواب دیں. وقار اسی میں ہے کہ آپ خاموش رہیں, کیونکہ وقار خاموشی میں چھپا ہوا ہے. یہ عورت کے بارے میں بات کر رہی ہوں, مرد کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وقار جو ہے نا آپ نے اگر اپنی ڈگنیٹی شو کرنی ہے, اپنا شخصیت کو جو ہے وہ بلند کرنا ہے, تو اکثر اوقات لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں. لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں. لوگ کیا باتیں کرتے ہیں, یہ اپنے خاندان کا تعارف دیتے ہیں. ان کی تربیت میں کمی رہ گئی ہوتی ہے, اس لیے یہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو آج سے مجھے لگتا ہے بہت سی عورتوں کا جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے کہ اگر آپ نے مضبوط عورت بننا ہے تو آپ نے ان لوگوں کو بالکل مکمل اگنور کرنا ہے. اکثر میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ مضبوط کیا بنتی ہیں کہ اپنے دکھ کو جو ہے وہ کہانی کی صورت میں ساری دنیا کو سنانا شروع کر دیتی ہیں, یا اپنے دکھ کو جو ہے وہ کہانی سٹوری ٹیلنگ میں لے آتی ہیں. اب یہ جو عورت ہے نا جس نے اپنے زخم الفاظ میں کہنے شروع کر دیے ہیں, اس کے زخموں کا یا اس کے دکھ کا مداوا جو ہے نا وہ صرف اس کی اپنی ذات ہی کر سکتی ہے, کیونکہ دکھوں کا مداوا صرف اللہ کے پاس ہے, بندے کے پاس نہیں ہے. بندہ صرف آپ کا تماشا دیکھتا ہے. اور جو عورتیں اپنے دکھ کو کہانی کی صورت میں لے کر آتی ہیں, یہ عورتیں ہمیشہ پچھتاتی ہیں, یاد رکھیے گا, کیونکہ آپ اپنے اندر کا دکھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں. تو برائے مہربانی ایسا نہ کریں. اگر آپ نے زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ باتوں سے کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ کو یہ سائیکلوجیکل ریمیڈیز جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھنی پڑیں گی تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. فیصلے جذبات سے کبھی بھی نہیں ہوتے. اگر عورت جو ہے وہ بہترین عورت بننا چاہتی ہے, مضبوط عورت بننا چاہتی ہے, تو فیصلے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ جذبات سے نہیں بلکہ بصیرت سے کرنے ہیں, کیونکہ ایک کامیاب اور مکمل عورت جو ہے وہ ذہین اور اپنی ذہانت سے, جو وہ ذہین ہوتی ہے اور اپنی ذہانت سے فیصلے کرتی ہے. تو اگر آپ ذہین ہیں تو اپنی ذہانت سے فیصلے کریں, جذبات میں آ کے فیصلے نہ کریں. بہت جلدی جو ہے وہ خواتین کسی سے لڑائی ہو گئی, کسی سے جھگڑا ہو گیا یا گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا تو فٹافٹ جو ہے وہ ڈیسیجن لینے پہ آ جاتی ہیں. کبھی بھی غصے
میں کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لینا، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مضبوط عورت آپ تبھی بنیں گی جب آپ کے ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کی بصیرت سے نکلیں گے، نہ کہ آپ کے غصے سے نکلیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ولاگ جو ہے وہ ان خواتین کے لیے جو مضبوط نہیں بن سکتی ہیں یا جن میں مضبوطی نہیں آ رہی تھی، آج کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک اپنی پرسنالٹی میں یہ چیزیں شامل کر کے آپ ایک مضبوط عورت بنیں گی۔ اور شرطیہ بات ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں شامل ہو گئی تو آپ کو لوگ مضبوط عورت خود بخود کہیں گے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کے لیے بیسیکلی جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں۔